شعبان کے 15 شعبان کو رات میں یا 15 شعبان کے دن میں گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے بیان کیا تھا کہ بہت سارے مسلمان ایسا کام کرتے ہیں جو نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ موضوع حدیث سے، نہ موضوع روایتوں سے، نہ ضعیف روایتوں سے، بلکہ غیر مسلموں سے ثابت ہے۔ بلکہ کس سے ثابت ہے؟ غیر مسلموں سے ثابت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پکاتے ہیں، کھانے پکانے کا انواع و اقسام کے کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں اور کھانا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے آ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مردے آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے پٹاخے چھوڑتے ہیں، رات کو جگتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ یہ پٹاخہ چھوڑنا کون سی عبادت ہے بھائی؟ تو یہ بھی غیر مسلموں سے آیا ہے۔ یا اسی طریقے سے راستے میں نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی غیر مسلموں سے آیا ہے کہ آدمی اپنے تہوار کے موقع پر ناچے، گائے، ہنگامہ کرے، خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالے، بلکہ سراسر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرے۔ تو ناچنا، گانا، جلوس نکالنا، پٹاخے چھوڑنا، یہ سب کوئی عبادت نہیں ہے، یہ سراسر گناہ کا کام ہے اور غیر مسلموں سے چیزیں آئی ہیں۔ اب رہا معاملہ مردوں کے کھانے، بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ کھانے بنا کر کے روحیں آ کر کے کھانا کھاتی ہیں، یہ کہتے ہیں نا، روحیں کھانا کھاتی ہیں۔ میرے بھائی جب دنیا میں انسان ہوتا ہے تو کھانا روح کھاتا ہے یا انسان کھاتا ہے؟ کھانا جسم کھانا کھاتا ہے نا بھائی۔ کھانا آپ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پھر اس کو چباتے ہیں، پھر اس کو نگلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہضم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لیٹرن باتھ روم جاتے نکلتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں جب تک روح ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے نہیں؟ جب روح نکل گئی تو کوئی انسان کھاتا پیتا ہے؟ تو روح تو کبھی دنیا میں کھانا نہیں کھاتی بھائی۔ روح کی غذا عبادت ہے، روح کی غذا ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور جسم کی غذا کھانا پینا ہے۔ کھانا پینا کھاتے ہیں جسم کی طاقت کے لیے، تاکہ روحانی غذا کے لیے ہمیں طاقت ملے، وہ ہے اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری۔ تو روحیں کھانا نہیں کھاتی دنیا میں، تو مرنے کے بعد کیسے روحیں کھانا کھاتی ہیں؟ تو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اگر واقعی میں وہ کہتے ہیں کہ روحیں کھانا آ کر کے کھاتی ہیں تو ذرا کہنا کھانا رکھو اور وہیں پہ بیٹھو۔ کھانا اس میں سے کم ہوا ہے؟ اگر کھانا کم نہیں ہوا تو کیسے؟ روح تو آئی نہیں کھانے کے لیے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر ایسے ہی میں نے بیان کیا تھا گزشتہ جمعہ بھی کہ روحیں نہیں آ سکتی دنیا میں۔ روحیں دو قسم کی ہیں، یا اچھی روحیں ہیں، یا روحیں یا اچھی جگہوں پر ہیں جس کو علیین کہا جاتا ہے، یا بری جگہوں پہ ہیں جس کو سجین کہا جاتا ہے۔ جو علیین میں ہیں، بڑے شان اور شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنیا میں آنے کی تمنا ہی نہیں کریں گے، وہ دنیا کا کھانا کھانے آئیں گے ہی نہیں۔ اور جو سجین میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کسٹڈی میں ہے، گرفتاری میں ہے، اور زبردست ان کو قبضے میں رکھا گیا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ آ ہی نہیں سکتے دنیا میں۔ یہ کوئی دنیا کا جیل نہیں ہے کہ کچھ دے دلا کر کے بولے ذرا میں گھر جا کے آتا ہوں۔ یہ کوئی دنیا کا جیل ہے بھائی؟ فرشتے مقرر ہیں، فرشتے مقرر ہیں، اور وہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ارے فرشتے تو وہ ہیں، اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے سجین پر جتنے روحیں ہیں وہ سجین ہی میں رہیں، باہر نہ نکلیں، تو پھر فرشتے ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں، تو پھر وہ تمہارے پاس وہ روحیں آئیں گے کیسے؟ تو یہ سب تماشے ہیں، یہ سب غیر مسلموں سے آیا ہے، غیر مسلموں کے عقیدے ہیں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو میں اس سے پہلے میں نے ایک سال پہلے میں نے لوگوں سے سوال کیا تھا مسجد نبوی میں۔ میں نے کہا تھا یار آج تمہاری روحیں تمہارے گھر آ کر کے کھانا کھاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنا دی گئی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اسی گھر میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو میں نے کھانا بنا کر کے رکھا اور میرے پیارے شوہر، میرے سرتاج پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور کھانا کھا کر کے گئے؟ کبھی کہا ایسا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا اماں عائشہ نے کوئی کھانا تیار کر کے نہیں رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایسی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
وہیں پہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، بلکہ بہت ساری بیویاں ہیں جن کے مکانات، جن کے گھر وہیں پہ تھے۔ کیا کسی بیوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بنا کے رکھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئی تھی اور کھا کر کے گئی؟ ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھائیے، ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، پھر آگے بڑھائیے امام حنیفہ، امام شافعی ہیں، اور اسی طریقے سے امام بخاری، امام مسلم، یہ سب کام کرنے والے یا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یا تو علوی کہتے ہیں یا حنفی کہتے ہیں۔ ابے جن کا نام لیتے ہو ان سے تو یہ عمل ثابت کرو کہ کھانا بنا کر کے رکھو اور وہیں آ کر کے کھا کر کے جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی کھانا بنا کر کے رکھا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا کر کے گئے تھے ان کے اپنے گھر سے؟ ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یا ایسے ہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے کھانا بنا کر کے رکھا اور کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روح آئے گی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح آئے گی اور کھانا کھا کر کے جائے گی؟ ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ سب میں نے کہہ دیا، یہ سب غیر مسلموں سے آیا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے ساری چیزیں، اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلموں سے آیا ہے۔ غیر مسلموں سے متاثر لوگ ہیں جو ان لوگوں نے ان سے لے کر کے اور اس کو مسلمانوں میں داخل کر دیا ہے۔ اچھا، افسوس یہ ہوتا ہے اگر صرف عوام کریں تو ان کو سکھایا جائے کہ چلو یہ جاہل ان کو بتا دو۔ افسوس یہ ہے مولوی کہتا ہے یہ شب برات مناؤ، مولوی کہتا ہے یہ انواع اقسام کے کھانے پکاؤ، مولوی کہتا ہے کہ اس کے اوپر فاتح کرواؤ۔ کیوں کہتا ہے؟ وہ تو ڈھونڈتا ہے کوئی ایسا موقع کہ پیسے کا بھی انکم ہو اور کھانے کا بھی انکم ہو۔ اور ہمارے یہاں بیچارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں عوام کی اکثریت دین سے جاہل ہے، ناواقف ہے، چاہے وہ کتنا بڑا تاجر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کا ماسٹر کیوں نہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنی چھوٹی عقل رکھتا ہے کہ کوئی بھی جاہل سے جاہل مولوی اسے گمراہ کر دیتا ہے اور غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو وہ کیوں کرتا ہے ایسا مولوی اور محلے کا امام یا کوئی مفتی یا کوئی پیر؟ کیوں کہ اس کے جیب میں پیسہ آ جاتا ہے اور پیٹ میں کھانا آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کی وہ کرواتے ہیں وہ لوگوں سے اور لوگ کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا جو کچھ مسلمان کرتے ہیں شب برات کے نام پر یا روحوں کے کھانے کے نام پر، تو مکے میں ہوتا، مدینے میں ہوتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا پکواتے اور کہتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آ کر کے کھا کر کے جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے کھانا بنوا کر کے رکھتے اور کہتے میرے چچا کی روح آ کر کھانا کھا کر کے جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہے۔ جہاں تک آپ آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، بتائیے بھولے بھالے لوگ ہیں عوام کو یہ نام نہاد مذہبی مولوی امام رہنما یہ گمراہ کرتے ہیں محض اپنے دنیا کی خاطر، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا مذہبی رہنما جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے عوام کو غلط راستے پہ ڈالنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں اور علماء کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان، احبار کہتے ہیں علماء کو اور رہبان کہتے ہیں بزرگوں کو۔ یہود و نصارہ کے علماء اور بزرگ ان کا کیا کردار تھا؟ یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے عوام کو روکتے تھے۔ بالکل اسی راستے پہ یہ دیکھنے میں بڑے بزرگ لگتے ہیں، یہ دیکھنے میں بڑے عالم اور مولانا لگتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے عوام کو روکتے ہیں۔ اور یہ اس امت کے یہ مولوی بزرگ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دیا ہے کہ میری امت میں بھی یہود و نصارہ کے قدم بر قدم لوگ چلیں گے،
مولوی بھی چلے گا جیسا کہ یہود و نصارہ کے مولوی چلے، بزرگ بھی چلیں گے جیسا کہ یہود و نصارہ کے بزرگ چلے، عوام بھی چلے گی جیسے کہ یہود و نصارہ کی عوام چلی۔ اس امت میں بھی ایسے ہوگا، اسی لیے تو ایسے ہو رہا ہے کہ بزرگ اور علماء لوگوں کا مال کھاتے ہیں محرم کے تعزیے کے نام پر، ربیع الاول میلاد النبی کے نام پر، شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے نام پر، رجب کے کنڈے کے نام پر، اور اولیاء کرام کے عرس اور میلے کے نام پر، اور اس شعبان کے مہینے میں شب برات کے نام پر، اور رسم تیجا، رسم قل، رسم برسی، چہلم اور پتہ نہیں کن کن ناموں کو دے کر کے یہ نام نہاد مذہبی رہنما، مولوی، امام لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جیب بھرتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے روکتے ہیں۔